صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی 199 آیتیں ہو گئی۔ آج 200 نمبر آیت سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے رب کریم نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے، نزغن وسوسہ، تو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ لے لے۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوادار ہیں، انہیں اگر شیطان کے طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، بس اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور گناہوں سے اللہ انہیں بچا دیتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور شیطانوں کے بھائی بند ان کو گمراہی میں کھینچتے ہیں، یمدونہم، انہیں کھینچتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، اور ان کے گمراہ کرنے میں کوئی قصر، کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اے محبوب، اے رسول معظم، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے کہ یہ مانگتے کہ یہ معجزہ دکھاتے، یہ معجزہ دکھاتے، یا وہی لیٹ ہو جاتی، تو قالو، یہ کہتے ہیں، لولا اجتبیتہا، تو نے اپنے طرف سے اس نشانی کا انتخاب کیوں نہیں کیا، خود اپنے طرف سے بنا لیتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کے طرف سے مجھے وحی ہوتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمہ، اور یہ کہہ دیے کہ یہ قرآن تمہارے رب کے طرف سے بصیرت افروز احکام کا مجموعہ ہے۔ یہ قرآن پاک ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ رحمت ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا کہ نزغن، جب اے مخاطب اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو نزغن کے معنی کیا؟ علامہ راغب نے لکھا ہے کہ نزغ کا معنی کسی چیز کو فاسد اور خراب، برباد کر دینا، اور علامہ ابن اثیر الجزری بھی لکھتے ہیں نزغ کا معنی ہے کسی نوکدار چیز کو چبونا، کسی کو کسی کے خلاف بھڑکانا، فساد ڈالنا۔ نزغ الشیطان من بینہم کا معنی شیطان کے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے اور ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ تو اس سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تو جاہلوں سے اعراض کیجیے اور ان کے جفا اور جہالت پر، چونکہ انسان کو طبعی طور پر یہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں اور انسان کو غصہ آتا ہے۔ تو ابن زید نے کہا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیارے عقائد و جہان نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ان کی باتوں پر غصہ آئے تو کیا کروں؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر شیطان آپ کو غصے میں لائے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، جامع البیان جلد نمبر 9 صفحہ 208 میں۔ اور اسی طرح علامہ قرطبی نے لکھا کہ نزغ الشیطان کا معنی ہے شیطان کا وسوسہ۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں موجود تھا کہ ان کے درمیان
شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال دیا تھا، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کچھ انہوں نے کہا، لیکن اس وقت تک وہ مجلس سے نہیں اٹھے جب تک انہوں نے ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا اور مسکرا کے بات نہ کی۔ تو اگر اس طرح ہو بھی جائے تو انسان کو اگر یہ سوچ مل جائے کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، تو اللہ انہیں راہ راست پر کر دیتا ہے۔ متقدمین میں ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، اگر شیطان تم کو اکسائے، تمہیں وسوسہ ڈالے، تو تم کیا کرو گے؟ اس نے بولا میں اس کو کوشش کروں گا ہٹا دوں گا۔ اس نے بولا اگر پھر وہ وسوسہ ڈالے، اس نے بولا پھر کوشش کروں گا کہ میں اس کو دور کر دوں۔ استاد نے کہا کہ پھر وہ کرے، بولا پھر ایسے کروں گا۔ بولے یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کسی بھیڑوں کے بیچ میں چل رہے ہو اور بھیڑوں کے ساتھ جو کتا ہوتا ہے اس پر حملہ کرے تو کیا کرو؟ بولو بھگا دوں گا۔ بولا اگر وہ پھر حملہ کرے، بولو بھگا دوں گا۔ تو بولا ایسے یہ تو سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، تو آپ ایسے کریں کہ جب وہ آپ کو بار بار حملہ کرے آپ پر، تو آپ جو بھیڑوں کا مالک ہے آپ اس کی پناہ لے لیں، تو اس کتے سے آپ کو پناہ مل جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ اس کا مالک ہے، اس پر قادر ہے، ورنہ وہ تو بھیڑوں کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، اس کا تو کام ہی ہے کہ وہ تو بار بار حملہ ہوگا۔ تو ایک طریقہ تھا کہ شیطان کو بھگانے کا صحیح طریقہ، وہ تو لگا رہتا ہے اللہ کو یاد کرو۔ سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 41 میں پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا بکرۃ واصیلا، صبح و شام، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد سے اپنی زبانوں کو تر رکھو۔ جب انسان کہتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ، تو شیطان وسوسے ڈالنے سے بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو اس پر یہ اعتراض ہے کہ پھر انبیاء علیہ السلام کیسے معصوم ہوئے کہ وہ بار بار اگر اس کو وسوسہ ڈالیں تو اس کے جوابات کیا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لے۔ اگر وہ وسوسہ ڈالے تو ضروری نہیں کہ وہ اپنے وسوسے میں کامیاب ہو جائے۔ اولاً یہ ہے کہ اس آیت میں عام مسلمانوں کو خطاب انبیاء کو ہے نہیں، سمجھ آئی؟ دوسرا جواب یہ کہ اگر اس آیت میں حضور علیہ السلام کو خطاب ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر بالفرض شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، اور اس سے شیطان آپ کو وسوسہ لازمی نہیں کہ وہ اپنا کام بھی کر جائے، ٹھیک ہے؟ شیطان کا وسوسہ ڈالنا لازم نہیں آئے گا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، قرآن میں کیا؟ سورہ زمر میں 65 نمبر آیت میں، اگر بالفرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ تو فرضی معنی ہے نا۔ تو اسی طرح شیطان کا وسوسہ یہ تھوڑی کہ وہ ڈالے گا تو لازمی آتی وہ گناہ کریں۔ تو اس آیت میں اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ اللہ کی پناہ کے وہ شرک کریں۔ اور اسی طرح قل ان کان للرحمن ولد فانا العابدین، سورہ زخرف میں آیت نمبر 81 میں آپ کہیے اگر بفرض مال اللہ رحمان کی اولاد ہوتی تو میں اس کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ تو ثانیاً شیطان کا صرف وسوسہ ڈالنا عصمت کے منافی نہیں ہے، عصمت کے منافی یہ ہے کہ آپ شیطان کا وسوسہ قبول کریں۔ تو اور یہ اس آیت سے ثابت نہیں بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من من الغاوین، کہ میرے بندوں پر تمہیں کوئی غلبہ نہیں ہے مگر جو گمراہ تیرے پیروکار ہیں اس پر شیطان جو ہے وہ غالب آتے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رسول نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک قرین شیطان لگا رہتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی اور میرا قرین جو تھا وہ شیطان و مسلمان ہو گیا، مجھے نیک باتوں کا مشورہ دیتا ہے اور برائی کا مشورہ نہیں دیتا، وہ وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام فرمایا ایک بہت بڑا جن گزشتہ رات مجھ پر حملہ آور ہوا تاکہ میری نماز خراب کرے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی تو میں نے اس کو دھکا دے کر بھگا دیا، اور میں نے ارادہ کیا
کہ اس کو مسجد کی ستون میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھوں حتیٰ کہ صبح کو آپ لوگ دیکھیں کہ وہ ہے۔ لیکن پھر مجھے سلیمان اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آئی، سورہ صاد میں آیت نمبر 35 ہے، قال رب اغفر لی وہب لی، یا اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے عطا کر ایسے بادشاہت کہ کسی اور کو وہ عطا نہ ہو اور کسی اور کو زیبا نہ ہو۔ تو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ شیطان کو نبی پر کوئی غلبہ نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام ہی غالب تھے، اس لیے ممکن نہیں کہ نبی علیہ السلام شیطان کا وسوسہ قبول کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بظاہر آپ کو خطاب ہے لیکن مراد آپ کی امت ہے کہ جب شیطان مسلمانوں کو کسی چیز کا وسوسہ ڈالے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ پھر آیت نمبر 201 میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کے طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ طائف من الشیطان کا معنی علامہ راغب نے لکھا کہ انسان کو ورغلانے کے لیے انسان کے گرد گردش کرنے والا شیطان جو ہے اس کو طائف کہتے ہیں، چلنے والا، کہ کس سمت سے شیطان نے کہا نا آگے پیچھے دائیں بائیں، تو وہ جہاں سے مقصد ہے کہ جہاں موقع پاتا ہے کہ غصے کے ذریعے اس کو گرا دے، شہوت کے ذریعے گرا دے، بخل کے ذریعے سے، لالچ کے ذریعے سے، بس کسی نہ کسی جہاں کہ انسان اس چیز سے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے وہ اسی میں انسان کے دل میں وہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ تو اس کو یہ کہتے ہیں طائف من الشیطان۔ طائف کا اصل معنی جنون ہے، پھر اس کو غضب شیطان کے مس کرنے اور اس کے وسوسے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس کو طائف بھی کہتے ہیں۔ علامہ عبدالرحمن یعنی علامہ عبداللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی جو وہ لکھتے ہیں کہ طائف کا معنی تخیل ہے اور طائف کا معنی شیطان ہے، اور اس آیت کا معنی ہے کہ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں جب انہیں کوئی وسوسہ لاحق ہو تو وہ اللہ عز و جل کی قدرت میں اور اللہ نے ان پر جو انعامات کے ان میں غور فکر کرتے ہیں اور پھر معصیت کو ترک کر دیتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر یہ آنکھیں میں نے اس لیے دیے تھوڑی دیے کہ میں کسی کی عزت کو گھور کو ان کے عزت کو برباد کروں، یا زبان اس لیے تھوڑی دی کہ میں کسی کو گالیاں دوں، یہ دماغ اس لیے تھوڑی دی کہ میں کسی کے خلاف اس میں سازش جمع کروں۔ اچھا، یہاں پہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی باتیں کی، جب انسان کسی دوسرے شخص پر غضبناک ہو اور اس کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالے کہ وہ اس انسان سے انتقام لے، تو پھر وہ انتقام نہ لینے کے وجوہات سوچے کہ کن کن وجوہات پر یہ سوچے کہ وہ انتقام کو اور اس گناہ اس برے ارادے کو ترک کر دے۔ نمبر 1، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود کتنے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے پر قادر بھی ہے اور اس کے باوجود اس سے درگزر کرتا ہے اور اس سے انتقام نہیں لیتا، سو اس کو بھی چاہیے کہ وہ انتقام نہ لے اور اس انسان کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جس طرح اس کا مجرم بے بس اور مجبور ہے اس طرح وہ بھی اللہ کا مجرم ہے، اس کے سامنے بے بس، یعنی آج یہ بدلہ لے سکتا ہے، وہ اس کے سامنے بے بس ہے، وہ گناہگار ہے، اس سے انہوں نے زیادتی کی، تو کہتے ہیں تو بھی تو اللہ کا مجرم ہے، کتنے گناہ کرتا ہے، تو بھی تو اللہ کے ساتھ اس سے زیادہ بے بس ہے، آپ کے ان سے کوئی نسبت بھی نہیں ہو سکتی، لہذا تو یہ بات یاد کر اور بولے چلو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ نمبر 3، غضبناک شخص کو ان احکام پر غور کرنا چاہیے جس میں اسے انتقام کو ترک کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ چیزیں کہ اللہ نے نبی علیہ السلام نے کتنی تاکید فرمائی کہ بہترین انسان وہ ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دے، جنتی وہ انسان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی لے اور دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ یہ بہت بڑے جگر والوں اور بڑے نصیب والے اور بڑے حصے والوں کے مقدر میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 4، اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے غضب اور انتقام کے تقاضوں کو پورا کر دیا تو اس کا یہ عمل موذی درندوں کے طرح ہوگا، اور اگر اس نے صبر کیا اور انتقام نہیں لیا تو ان کا یہ عمل انبیاء اور اولیاء کی مثل ہوگا۔ بدلہ انتقام لینا، دوسروں کو تکلیف دینا، یہ درندگی ہے، دوسروں کو معاف کرنا یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف والوں نے پتھر برسائے تو حضور علیہ السلام نے انتقام کے بجائے کیا کیا؟ دعا دی. دعا کرم امین وائے تاسو رب دی خوار نکڑی زمانہ پو حقام علما. بہت بڑی نعت ہے اس پس منظر پر. رب مونگ لارا اخلاق دا پاک رسول راکڑے پا جنت کے را لخ کل زے مقبول راکڑے. شکر دے شکر اللہ چی پا مونگ باند ڈیر شوے انعام علما. اللہ پیارے نبی علیہ السلام کی پیارے اخلاق ان کو ہم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ اسے پیارے نبی کے امتی ہمیں یہ شرف عطا ہوا. 5 نمبر اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس کمزور شخص سے آج وہ انتقام لینا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ قوی و طاقتور ہو جائے اور یہ کمزور اور ناتواں ہو جائے, اور اگر اس کو معاف کر دے تو پھر وہ شخص اس کا ہمیشہ کیا احسان مند رہے گا نا. تو اس سے اچھا نہیں ہے. یہ انتقام لینے میں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. تو آگے مزید فرماتے ہیں کہ ترک وجوہات انتقام کے وجوہات جو ہیں ان کے اب ان کے علاوہ اب معصیت آ جائے. انتقام چھوڑے معصیت کو ترک کرنے. جب بھی شیطان انسان کو کسی مصیبت اور گناہ پر اکسائے, معصیت اور گناہ پر اکسائے, وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور کرے کہ اللہ اس پر اتنے مہربانی اللہ نے کی ہے, تو کیا یہ انصاف ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. نیز اس پر غور کرے کہ اگر اس نے یہ گناہ کیا تو اس سے شیطان راضی ہوگا اور اللہ ناراض ہوگا, تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ اللہ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرے. نیز یہ سوچنا چاہیے کہ آج اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھلا دیا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے. کیا جس طرح سورہ جاسیہ میں 34 نمبر آیت میں وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسُوتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, کہ ہم آج تمہیں ایسے بھول کے اپنے رحمتوں میں جیسے تم نے اس دن کی ملاقات, اس دن کی تیاری کو تم بھول گئے تھے. دنیا کے لیے, فانی دنیا کے لیے تو بڑے زے پزید پا دنیا کڑی بنگلی جوڑی اور دا آخر دا پار غم دا سب پر نشتا. جگہ جگہ دنیا میں بنگلے تو آباد کر لیے, آخرت کے لیے ایک چھپرے کی بھی تو وہ تیاری نہیں ہے. بس انسان کیا ہے چہ پخپلا خیٹا موڑی خو خوشحالی بیاد ترس پا مسکین اور نہ ہر نشتا. کہتے جب خود پیٹ بھرا ہو پھر یہ بڑا خوش ہوتا ہے, پھر نہ اس کی مسکین کی پرواہ ہے, نہ غریب کی, نہ بے بس کی پرواہ ہے, پھر قارون بن جاتا ہے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں رزق دینے اور پرورش کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے, تو اس نے کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا وعدہ کیا ہے, اس کو کیوں پورا نہیں کرتا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّیَ فَارْهَبُونَ. سورہ بقرہ 40 نمبر آیت میں اللہ فرماتے میرے وعدوں کو جو میں نے تم سے لیے پورے کرو, میں اپنے وعدوں پر وفا کروں گا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی وفا کرنے والا نہیں ہے, وہ قدرت والا ہے. ہم تو اگر وعدے پر وفا نہیں کرتے ان کے ہزاروں وجوہات ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں وہ نہیں ہیں. میں نے آپ کو بولا لاکھ روپے دوں گا, ہو سکتا ہے میرے پاس نہ ہو سکتا ہے میں بخیل ہوں, ہو سکتا ہے مجھے اپنی ضرورت ہو, ہزاروں وہ ہو سکتے, لیکن اللہ پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. تو پھر کیا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو کچھ کہے وہ اس پر بھی عمل کرے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں کیا فرمایا, اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون, کہ جب یہ دعا کرتا میں قبول کرتا ہوں لیکن میرے احکام تو مانے. تو اللہ تو کمزور ہو کر تو محتاج ہے ہر سانس میں اور اس کی نافرمانی کر رہا ہے, تو اس پہ تمہیں سوچنا چاہیے. اور یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے وہ گناہ کر لیا تو وہ فساق و فجار کی مثل ہوگا, اور اگر اس نے اس گناہ سے دامن بچا لیا تو وہ انبیاء کا متبع اولیاء کی مانند ہوگا. اور جو شخص فساق و فجار
ہاں کہ کام کرے گا وہ کیسے یہ توقع کر سکتا ہے کہ اس کی دنیا و آخرت کی زندگی اللہ کے نیک بندوں کی طرح ہوگی؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، ہاں جن لوگوں نے دلیری سے گناہ کے، انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا تو ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی۔ نہیں، وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ ساء ما یحکمون، اللہ والوں کی شان الگ، انہیں سکون حاصل ہوتا ہے، اور یہ دنیا دار، یہ فرعون، یہ قارونی بے چین ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں، اپنے شاگردوں، مریدوں اور اپنے محتاط لوگوں کے سامنے بے حیائی اور برے کام نہیں کرتا، اور جب تنہا ہو اور صرف اللہ دیکھ رہا ہو تو وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں میں اس سے باز نہیں آتا، تو کیا اسے یہ اتنا یعنی لوگوں کا خوف کرتے ہو، اللہ کا خوف نہیں ہے؟ لوگوں کے خوف سے انہیں فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ اور اللہ کے خوف کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سورہ نازعات نمبر 40-41، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اپنے نفس کے خواہشات کو کیا کرے، اور اپنے نفس امارہ کو اس کے خواہشات سے نفس کو روکے تو وہ جنتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا، یحییٰ بن ایوب خزائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمان ایک عبادت گزار نوجوانوں کی عبادت میں پھر الگ مزہ ہوتا ہے۔ توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبری، وقتی پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگاری۔ جوانی میں داڑھی رکھنا، جوانی میں رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ تو بہرحال وہ حضرت عمر بھی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں صبح ایک نوجوان آتا ہے، مجھے پتہ چلا اس کو کوئی تکلیف بھی ہے، لیکن مجھے اس کے تکلیف سے بڑی تکلیف ہوئی۔ آج وہ مسجد میں، تو میں نے بولا آج گئے تھے؟ بولے نہیں میں بیمار ہوں، میں نے MRI کی اور فلاں جو پتہ چلو بہت گلشن اقبال میں جاتے لیکن صبح کی نماز یہاں پڑھ رہا ہے۔ تو بولا بیمار ہوں لیکن نماز پڑھنے، وہ نماز پڑھتے بہت زیادہ، نماز کا پابند ہے۔ تو ہمارے دل میں ان کے لیے بڑی محبت ہے، اور یہ نوجوان ماشاءاللہ کس انداز سے یہ نماز پڑھتا ہے۔ ایک تو زبیر کی کل پڑھی کبھی نہیں پڑھی، بس ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ ہم سب کو سچے پکے نمازی بنائے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ سچے پکے نمازی بن جائے۔ تو وہ جب گھر جاتا تھا تو اس کے راستے پر ایک عورت کھڑی ہوتی تھی، وہ اس پر فریبتا تھی۔ ایک دن یہ وہاں سے گزرا تو اس نے بہکایا، یہ ساتھ چلا گیا۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور وہ بھی داخل ہو گئی تو اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، اور اس زبان پر یہ آیت جاری ہوئی جو اب ہم نے پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں اگر شیطان کے طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں، اور اسی وقت اس کی آنکھیں کھل جاتی، یعنی وہ گناہ کو ترک کر دیتا ہے۔ پھر وہ نوجوان یہ پڑھتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور اس نوجوان کو اٹھا کر اس کے گھر کی طرف لے گئے۔ تو باپ نے بیٹا بچے کیا ہو گیا، بیٹے کیا ہو گیا؟ اس بیٹے نے پورا واقعہ سنا کہ ماجرا یہ ہے، تو اور فرمایا میری ذہن میں یہ آیت آئی۔ تو قرآن پاک یاد رکھیں، قرآن پاک کی محبت ایسی ہے کہ ہر موڑ پر آپ آنکھیں کھولیں آیت آپ کے سامنے ہوگی۔ ایسی پیاری کتاب ہے، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں یہ بچوں آپ عمل کریں، یہ قرآن آپ کے ذہن میں خود بخود آئے گا۔ آپ اس کا مصدر بھی کہیں دور سے معنی ہونا، آپ بولیں قرآن میں اس مصدر سے یہ ہے۔ آج ایک مصدر آئے، کوئی کتاب میں پڑھا رہا تھا، پتہ نہیں کون سی کتاب تھی، تو میں نے بولا چلو یہ آیت بتا دو، یہ کہاں سے، یہ مصدر کہاں ہے؟ بولا نہیں ہے۔ میں نے بولا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان فرمایا۔ تو منّا وہ مصدر تھا لیکن دوسرے معنی میں آیا تھا، ضروری نہیں کہ وہ ماضی ہو یا صرف مصدر ایک ہو۔ تو اس نے وہ آیت پڑھی کہ مجھے یہ آیت یاد آ گئی۔ اب آپ کس سے لڑ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ آیت آ گئی کہ
کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اب بولے نہیں بھائی فرشتوں نے اس انسان پہ تو اعتراض کہ میں نہیں لڑتا. جہاد کا الگ صورت ہے، لیکن خواہ مخواہ جو ہمارے مسلمانوں کے فسادات ہیں، اس دن جو بلوچستان میں پنجابی میں وہ کس قدر وہ جو لوگ بچ گئے تھے، بولے ایسے خون بہایا یوں لگ رہا تھا کہ اسرائیل کو مار رہے ہیں. آج پھر کہاں پہ؟ اللہ اکبر. بس یہ اللہ کی ناراضگی. وہ سورہ انعام کی سورہ سورہ انعام کے جو 65 نمبر آتے ہیں نا کہ اللہ فعلات میں پھر ایک دوسرے کے میں لڑا دیتے، یہ بھی اللہ کی ناراضگی. میں نے آج عصر میں بھی یہ درس دیا تھا کہ طوفانی بارشیں، یہ لڑائیاں، یہ خونریزیاں، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ بدکاری پر آسرا نہیں کرتے، دوسرے کے مال کھانے پر آسرا نہیں کرتے، ہاں دوسرے کی عزت لوٹنے پر آسرا نہیں کرتے. کون سی برائی ہے؟ ہر برائی میں لگے ہوئے بس زبان سے مسجد نماز کے لیے میری توبہ توبہ، اور جب اسے ہٹتے تو پھر حملہ آور ہو جاتے گناہوں پر. تو لازم بات یہ سزائیں تو ہوں گی، یہ پریشانیاں تو ہوگی. اب ہم کبھی بولیں گے یہ گناہ گار ہے، یہ گناہ گار. سب سے بڑا گناہ ہمارا ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ صراط مستقیم کو چھوڑا اور غیر ہمارے پیچھے رہ گئے. آج میں نے سوشل میڈیا پر ایک واقعہ دیکھا تو خوش ہوا. میں نے کمنٹ کیا، میں نے بولا ماشاءاللہ اللہ آپ کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. سوات کے علاقے میں ایک لڑکا ویڈیو وہ بنا رہے تھے سوشل میڈیا پہ، وہ عام انسان نے بولا میں کرائے پہ گھر پہ رہتا ہوں. انہوں نے بولا یہ بہت عرصہ بیمار بھی رہا، راستے پہ جا رہا تو بولا میں نے ایک تھیلی دیکھی، اٹھائی تو اس میں 6 لاکھ روپے تھے اور وہ لایا. پھر اس نے کوشش کی، وہ شخص ملا تو میں نے بولا یا اللہ ایسے لوگ بھی آج بھی موجود ہیں کہ اتنی مجبوری کے باوجود بھی اس نے درگزر کی. تو بہرحال یہ شخص یہ پھر دوبارہ اس نے آیت پڑھی جب اس نے ابو نے پوچھا، اور پھر یہ بے ہوش ہو گیا اور دنیا سے پردہ فرما گیا. انہوں نے اس کو غسل دیا اور جا کے رات ہی رات اس کو دفنایا. اور صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تک خبر پہنچی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کے پاس تعزیت کے لیے اور فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا کہ رات کا وقت تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا چلو ان کی قبر کی طرف لے چلو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور کہا اے نوجوان، جو شخص نے اب رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں. تو اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا اے عمر رضی اللہ عنہ، مجھے میرے رب عز و جل نے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا خوف کیا ہے؟ ایک تو شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کہتا ہے انی اخاف اللہ، لیکن کرتا اس کے مخالف ہے. آپ کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں پھر نماز نہیں پڑھتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں مسجد نہیں جاتا. تو یہ تو شیطان والا خوف ہے، مردود ہو جائے گا مزید. خوف یہ ہے کہ آپ ہر امر ہر حکم کی بجاوری کے لیے کمر بستہ ہو اور ہر گناہ سے بچے. یہ وہ خوف ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا. کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے. ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ہمیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملک پاکستان میں جو فسادات ہیں یا اللہ یہ طوفانی بارشیں ہیں، اللہ تعالیٰ کریم اللہ ہم اپنے گناہوں سے بڑے شرمندہ ہیں. ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. یقیناً تو بڑا رحیم اور کریم ہے. یہ تمام حالات کو سنوارنے کے لیے سازگار کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ تو راضی ہو جائے. پورے نظام کو چلانے والے تو ہی ہے کریم اللہ. نہ حکومت وقت کچھ کر سکتا ہے، نہ فوج کوئی کر سکتے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. جب تو راضی ہو جائے سب کچھ صحیح ہو جائیں گے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.